بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ہزارہ مسئلے کے حوالے سے کچھ سچائیوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، بالآخر پرائم منسٹر عمران خان ملے ہیں ہزارہ کے شہداء کے لواحقین سے، اور انہوں نے وہاں کھل کے بات کیا ہے۔ یہ عمران خان کی خوبی ہے، جو اس کے دماغ میں بات آ جائے نا، یہ بندہ اس پہ ڈٹ جاتا ہے۔ اس نے عمران خان صاحب نے بات بالکل صحیح کہی ہے کہ وہ کسی بھی سچویشن سے اگر بلیک میل ہو گئے تو ان میں اور دوسرے لوگ تھے ان میں فرق کیا ہے؟ یہ بلیک میلنگ ہے کہ آپ نے، پر انہوں نے اس پہ اشارہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ بلیک میلنگ ہے کہ آپ لاشیں سڑک پہ رکھ دیں، تو اس طرح تو جو بندہ چاہے گا وہ لاشیں رکھ کر بلا لیا کرے وزیر اعظم کو اور پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کو۔ فارغ تو بیٹھے ہیں، بس آپ کا بندہ مرنے کا انتظار ہے۔ جیسے کوئی بندہ مرے 2-3 لاشیں رکھیں اور انہیں کہیں جی آگے سلوٹ سلامی کریں پہلے، ہمیں پھر آگے معاملہ چلیں گے۔ اس سانے کی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اس میں اتنی شدت سے نا سیاسی مداخلت ہوئی ہے۔ سیاسی مداخلت سے میری مراد ہے، جب یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، یہ مذہبی تو فراڈ ہے نا، ہے تو سیاسی گروپ ہیں، پریشر گروپ ہیں۔ اور میں نے آج میں پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا کہ عمران خان نے براہ راست نام لے کے حسن روحانی کو اور اس کو شہزادے کو للکارا ہے۔ انہیں کہا کہ تم اپنی پروکسی جو پاکستان میں نہ لڑو۔ عمران خان نے وہاں کیا کہا اور انہیں کیا سننا پڑا، یہ ساری باتیں تو آپ تک آ گئی ہیں۔ نہیں آئیں گی تو ان کو نمک مرچ مسالہ لگا کے آپ تک انہوں نے پہنچا دی ہوں گی مریم نواز صاحب کے سیل نے۔ میں جام کمال جو یہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں اس کے بلوچستان کے، ان کی بات سے یہ بہت اتفاق کرتا ہوں۔ انہوں نے بڑی زبردست بات کہی۔ انہوں نے کہا جی یہ جو مظاہرین تھے یہ مطالبہ کر رہے تھے، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو بلوچستان کی حکومت ہے یہ چھٹی کرے، ختم کیا جائے بلوچستان کی موجودہ جو حکومت ہے اس کو۔ آپ اندازہ فرمائیں اس مطالبے کا، ویسے تو میں کامن اپنا سوال کر رہا ہوں، آپ اپنے دماغ سے سوچیں اس مطالبے کا ان لاشوں سے کیا تعلق ہے؟ جن کے مرے ہیں لواحقین وہ تو یہ رو رہے ہیں کہ ایک بندہ تھا جس کی میرے خیال 2 یا 4 بہنیں تھیں، بیچارہ گھر کا اکیلا کفیل تھا، وہ مر گیا۔ ان کے بچے مر گئے، وہ کمانے والے نہیں رہے۔ یہ ان کے مسئلے تو یہ ہوتے ہیں، یہ مسئلہ ان کا تو نہیں نا کہ جام کمال کی حکومت ختم ہو اور میں یہاں پہ اس کی مریم نواز کی حکومت آ جائے یا بلاول زرداری کی حکومت آ جائے۔ ان کو اس سے کیا لینا دینا، ان کو تو اپنے مسئلے کا حل چاہیے۔ اور اس وقت ان بچوں کے، ان شہیدوں کے بعد ان کا مسئلہ یہ ہے ان کے جو خاندان آگے وہ کیسے زندہ رہیں، کہاں سے کھائیں، کہاں، اس کا حکومت نے بندوبست کیا۔ 15 لاکھ روپے دیے ہیں اور آگے بھی امید ہے کہ شاید ان کو کچھ زیادہ بھی دیں گے، نوکریوں کے وعدے کیے ہیں۔ یہ تو ہے ایک حل جو اب آپ مجھے یہ کہیں کہ جی نہیں جی دیکھیں جی وہ تو ان کے قتل ہو گئے، ان کے یہ ہو گئے، زینب کی چادر بھی آ جائے گی اس میں، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بھی جناب وہ آ جائیں گے اور دوسرے معاملات۔ یہ خدا کا غضب پڑے ان لوگوں پر، یہ کن چیزوں کو کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ اور یار دوپہر کو وہ عورت گئی ہے وہاں پہ افسوس کرنے کے لیے، شام کو بینڈ باجا سن رہی ہے، بیٹھ کے گانا بجانا سن رہی ہے، اور وہاں پہ وہ سجیاں پک رہی ہیں اور کیمپ فائر لگا ہوا ہے اور الاؤ کے گرد وہ مجمع لگا کے بیٹھے ہیں، کہہ کے ٹھٹھے چل رہے ہیں، اور تم ہمیں سمجھا رہے ہو یہ زینب کی چادر اور امام حسین کی شہادت کا مسئلہ بتا رہے ہو۔ شرم کرو۔ یہ صاف بات ہے کہ تمہیں لائن ملتی ہے کہیں سے اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے۔ جو بندہ یہاں لاہور میں رہتا ہے اس کا کیا گناہ ہے قریب کا؟ آپ نے اس کی گھر کا راستہ بند کر دیا، وہ دکان اپنی بند کر کے آ رہا ہے، شام کو تو رات کے 2 بجے گھر پہنچے لوگ۔ اس کا کیا تعلق ہے ان ہزارہ جو ہمارے بھائی ہیں ان شہداء کی لاشوں سے؟
یہ سب غنڈہ گردی بدماشی ہے، یہی ہے ہائیبریڈ وار. تم ہمیں تنگ کرتے ہو، تم ٹٹو ہو ان کے، کوئی ایران کا کتا ہے، کوئی سعودی عرب کا کتا ہے. پاکستانی بن کے سوچو، مسلمان بن کے سوچو تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. دہشت گردی میں سنی نہیں مرتے، دہشت گردی میں وہابی نہیں مرتے. یہ مولانا عادل جو اتنا بڑے عالم دین تھے وہاں پہ کراچی میں، جن کو مارا گیا ہے، کیا ہڑتال انہوں نے، راستے بند کیے ہیں. تم اٹھے ہو، تم نے کراچی سے لے کے پشاور تک سارا پاکستان بند کر دیا. بدماش ہو تم، کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اس سچویشن سے کوئی بلیک میل نہیں ہوگا. یہ میرا خیال پاکستانی حکومت کا اب فیصلہ ہے. اور عمران خان نے بہت اچھا کیا جو دونوں ان کو جو یہ لڑائی پاکستان کے انہوں نے میدان بنایا ان کو بتا دیا. اب انہیں چاہیے کسی دن نا یہ علماء کو بھی اکٹھا کریں، یہ دو سب کو، انہیں بھی بتا دیں کہ بھائی جان اب آپ کی دکانداری ہوئی بند، مذہبی تعلیمات تک محدود رہو گے تو ٹھیک ہے، سیاست میں نہ ہو. سیاست میں آنا ہے تو کوئی سیاسی پارٹی جوائن کرو. اور دوسری بڑی اہم بات، خان صاحب نے کہا ہے کہ جی 35 سے 40 لوگ ہیں یہ سارے جو یہ جنہوں نے یہ گند ڈالا ہوا ہے. ظاہرہ ان کو ایجنسیوں نے اطلاع دی ہوگی. ہے خان صاحب کو آپ تو نہیں نہ پتا ہے کون ہے بندے، ایجنسیوں کو پتہ ہے. مجھے یاد ہے جنرل کیانی کی سٹیٹمنٹ، اگر آپ مستقل کاریاں انہوں نے کہا تھا کہ کوئٹہ کے 3 مدرسے بند کر دیں، بلوچستان میں دہشت گردی بند ہو جائے گی. یاد ہے آپ کو؟ یہ بیان پاکستان کے اس آرمی چیف نے دیا تھا جس کے زمانے میں دہشت گردی نقطہ عروج کو چھو رہی تھی، اور انہوں نے بڑی دلیری سے یہ آپریشن کیا تھا. یہ والا سوات والا، یہ مولوی ریڈیو والا جو آپریشن تھا، یہ اس بندے نے کیا تھا. ضرب عضب تو بعد میں جنرل رحیم نے کیا نا، اس کو شاید رائے راست کہتے تھے. ہاں رائے راست آپریشن تھا وہ جو سب سے پہلے انہوں نے کیا تھا. اور مجھے نہیں پتا جنرل کیانی پہ آپ کے کیا الزامات ہیں یا نہیں ہیں، لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ جتنا ان کو یہ جو بلوچستان میں پاکستان آرمی نے اسکول بنائے، سڑکیں بنائیں، کیرل کالج بنائے اور ہسپتال بنائے، ان لوگوں کو وہ مین سٹریم میں لائے ہیں. ان کو انہوں نے فوج میں، ان کو انہوں نے ایف سی میں، یہ ساری نوکریاں جو ہیں نا یہ جنرل کیانی کی پالیسی تھی کہ اس نے ان کو ان میں شامل کیا تھا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ان 35-40 لوگوں کا علم ہے آپ کو، تو سر اس میں کیا جاتا ہے؟ جو لوگ 35-40 لوگوں نے پورے ملک کو سٹیک پہ لگایا ہوا تھا، ملک کی سیکورٹی کو، ان کو مار دیں، ان کو مار دیں. بھائی اس میں کیا برائی ہے؟ پاکستان کا قانون یہ آپ کو نہیں کہتا. کوئی جج آپ پہ اس معاملے میں کیس نہیں کرے گا کہ فلاں آدمی جو ہے یہ ٹیررسٹ ہے، قابو نہیں آ رہا تو وہ مقابلے کر رہا ہے تو آپ نے اس کو مقابلے میں مار کیوں دیا ہے. ان کو لوکیٹ کریں اور ماریں، اس گند کو صاف کریں. جب یہ گند صاف ہو جائے گا، جب یہ 35-40 لوگ مر جائیں گے، اس کے بعد یہ جو دلو پارٹی ہے اس کے پاس کیا جواز رہے گا پھر اپنے تماشے لگانے کا؟ سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. مدارس کو رجسٹر کریں، ان کو لائن میں لائیں، اور جو آپ نے قوم سے وعدے کیے ہیں، جو آپ نے پالیسیاں بنائی ہیں، ان پہ عمل کریں. اربوں خربوں روپے آج دنیا سے کھا گئے ہیں لے کے آپ امریکہ سے. جنرل مشرف کے دور میں ان کی اصلاحات کے نام پہ کتنے کمپیوٹر لگا دیے آپ نے؟ کس مدرسے میں انگریزی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یا حساب پڑھایا جاتا ہے، یا ان کو میتھمیٹکس یا سائنس پڑھائی جاتی ہے؟ کیا قیامت آ جائے گی اگر وہ شلوار کی جگہ پینٹ شرٹ پہن لیں گے اور کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں گے؟ کیا قیامت آ جائے گی اس سے؟ یہ دنیا کے جتنے بڑے عالمی سطح کے ہیں علماء کرام جو پوری دنیا کو فیس کر رہے ہیں، یہ سب وہی ہیں جو پینٹوں اور شرٹوں والے تھے. جو مدرسوں والے ہیں، جو مولانا فضل الرحمان والے ہیں، وہ دیکھ لیں آپ، وہ جو خاکی وردی والے، وہ خاکی کپڑے پہن کے ڈنڈے پکڑ کے پھر رہے ہیں. اور دوسرے جو ان کے کارنامے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہیں. یار جدید دنیا ہے، جدید معاملات ہیں، نئے چیلنجز ہیں، ان کا مقابلہ کریں. ان کے آگے اس طرح سرنڈر کرنے سے معاملات نہیں بنتے بھائی.
کیوں پاکستان کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے نا، آپ نے ان کو ایشور کیا ہے جناب وکٹم فیملیز کو، اور جناب وہاں پہ آپ نے ریٹرن معاہدے لکھ کر دیا. یہ اس طرح ہوتا ہے یار؟ یہ لوگوں 10-15 لوگ تھے پاکستان میں، تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مر چکے. کتنے کے لوگوں کے ساتھ پچھلے حکمرانوں نے اس طرح کاغذ لکھ کر دیے ہیں؟ یہ نہ کریں سر. اگر آپ ایک معاملے پہ ڈٹے ہیں تو ڈٹے رہے ہیں، آپ سچے ہیں تو سانچ کو آنچ نہیں. پھر آپ لوگوں کو بڑی پکی بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے. میں اس میں ان کو بھی کہتا ہوں، نون لیگ والوں کو بھی، پیپل پارٹی والوں کو بھی، اور آپ کے تحریک انصاف والوں کو بھی، کہ جو کہا جا رہا ہے اس میں سچ کتنا ہے تو جھوٹ کتنا ہے. آپ چھوڑیں، ان چکروں سے نکلیں پلیز. بہرحال ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں، مرضی تو آپ کی ہی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں. آپ کا شکریہ.